बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीन रात हज़रत अबू बिन अदम दुनिया के बहुत बड़े सूफी, वली और दरवेश गुजरे हैं। आपका ताल्लुक शाही खानदान के साथ था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको दरवेशी, फकर और तलब की बेतहाशा दौलत से नवाज रखा था। चुनांचे आप शाही शानो शौकत में अपने आप को अजनबी महसूस करते थे। आपके वालिद का इंतकाल हुआ तो आप मुल्क के बादशाह बना दिए गए, मगर आप बादशाह बनकर भी खुद को मिसफिट फील करते थे। आप रूहानी और दीनी सुकून हासिल करने की कोशिश में मशरूफ रहते थे। एक रात आप रॉयल बेडरूम में सो रहे थे कि अचानक आपको छत पर किसी के चलने की आवाज आई। आप फौरन उठे और महल की छत पर चले गए। आपने वहां एक अजीब मंजर देखा। छत पर एक शख्स हाथ में रस्सी पकड़कर इस तरह चल रहा था जैसे वो किसी चीज की तलाश में मसरूफ हो। ने उसे रोका और उससे पूछा, मेरे भाई आप क्या तलाश कर रहे हैं? वो शख्स रुका और उसने बादशाह की तरफ देखकर जवाब दिया, मेरा ऊंट गुम हो गया है, मैं वो तलाश कर रहा हूं। हजरत अबू बिन अदम मुस्कुराए और उससे कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम महल की छत पर ऊंट तलाश कर रहे हो। वो शख्स ये सुनकर हंसा और हजरत अबू बिन अदम को मुखातिब करके बोला, अगर तुम तख्त पर बैठकर खुदा तलाश कर सकते हो तो क्या मैं महल की छत पर ऊंट तलाश नहीं कर सकता? ख्वातीन रात, मुझे अक्सर यह महसूस होता है कि हमारी सियासत, हमारे मुल्क पाकिस्तान की सियासत हजरत अबू बिन अदम की छत की तरह है और हम सब इस छत पर असूल, सच्चाई, इंसाफ, बर्दाश्त, वसअत कल्बी और एहतराम के ऊंट तलाश कर रहे हैं। सियासत नाज़रीन असूलों का नाम होती है और बदकिस्मती से पाकिस्तान की सियासत असूलों से महरूम हो चुकी है। सियासत सच्चाई का दूसरा नाम होती है, लेकिन बदकिस्मती से सच्चाई पाकिस्तानी सियासत से हिजरत कर चुकी है। सियासत अदल और इंसाफ का नाम होती है, लेकिन बदकिस्मती से इंसाफ और अदल पाकिस्तानी सियासत से निकलकर सड़कों पर धक्के खा रहा है। सियासत बर्दाश्त, वसअत कल्बी और एक दूसरे के मैंडेट के एहतराम का नाम है, लेकिन बदकिस्मती से आज पाकिस्तान की सियासत में मैंडेट का एहतराम बाकी है, वसअत कल्बी है और ना ही हमारे सियासतदान एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। चुनांचे यूं महसूस होता है कि पाकिस्तानी आवाम इक्तदार के ऐवानों और हुकूमती छतों पर सियासत के उन असूलों के ऊंट तलाश कर रहे हैं जिसके लिए लफ्ज सियासत ने जन्म लिया था। क्या आवाम को कभी वो असूल, वो सच्चाइयां, वो इंसाफ, वो बर्दाश्त, वो वसअत कल्बी और वो एहतराम मिल पाएगा? नहीं, शायद कभी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत चीलों का एक ऐसा घोंसला बनती चली जा रही है जिससे दुनिया के किसी शख्स को गोश्त का टुकड़ा नहीं मिल सकता। हमारी सियासत मगरमच्छों का एक ऐसा तालाब बनती जा रही है जिसमें अब शायद ख्वाबों और ख्वाहिशों का कोई कवल न खिल सके, और हमारी सियासत मकर, फरेब और धोखे की एक ऐसी रजाई बनती चली जा रही है जिस पर अब सच के किसी पैवंद की गुंजाइश बाकी नहीं। नाज़रीन, कौन है इसका जिम्मेदार और आवाम कब तक महल की छतों पर ख्वाहिशों के ऊंट तलाश करते रहेंगे? यह सवाल आज आपका गिरेबान पकड़कर खड़ा है, और अगर आपने इस सवाल का जवाब तलाश न किया तो आप भी इस गिरेबान के साथ ही फट जाएंगे। आप भी तारीख के कब्रिस्तान का हिस्सा बन जाएंगे और आपकी हड्डियां तक मिट्टी में मिल जाएंगी। ख्वातीन साहब, पंजाब इस वक्त सियासत का आतिशफशां बन चुका है। इस आतिशफशां का लावा किसी भी वक्त पूरे सिस्टम को जलाकर राख कर सकता है। 3 दिन पहले दोनों जमातों के दरमियान मफाहमत के आसार दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो आसार बुझते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मफाहमत के रास्ते बंद करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही पंजाब में हुकूमत बनाने के अज़्म का इरादा भी किया है। क्या पंजाब का यह सियासी आतिशफशां बुझ पाएगा? यह आग कहां कहां तक पहुंचेगी और इस आग का जिम्मेदार कौन है? क्या पंजाब में वाकई हॉर्स ट्रेडिंग जारी है? क्या वफाकी हुकूमत ने सिर्फ गवर्नर सलेमान तासीर की खुशी के लिए खतरात की पटारी का ढक्कन उठाया था, और एक शख्स की यह खुशी सिस्टम की किस किस आंख में आंसू छोड़ जाएगी? यह हमारा आज का मौजू है
اور ہم نے اس موضوع پر گفتگو کے لیے پنجاب کی قیادت کو دعوت دی ہے، جبکہ میں پروگرام کے آخر میں آپ کو حضرت ابو بن ادم کا وہ فلسفہ بتاؤں گا جس کے ذریعے وہ ولایت کی آخری سیڑھی تک پہنچ گئے تھے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور پنجاب کے ممبر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں طاہر محمد خان مانیکا صاحب، ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کے اور فارورڈ بلاک انہوں نے بنایا تھا پاکستان مسلم لیگ کاف میں۔ جبکہ ہمارے تیسرے مہمان تھے راجہ ریاض احمد صاحب، سینئر وفاقی صوبائی وزیر، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ راجہ صاحب نے 2 دن سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، انہوں نے کل بھی کمٹمنٹ کی تھی کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائیں گے، انہوں نے آج 5 بجے تک وہ کنفرم تھے، لیکن 9:15 بجے کے قریب ان کی طرف سے معذرت آ گئی۔ آج ہمارے لیے بڑی امبیرسنگ پوزیشن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پروگرام میں کوئی شخص ریپرزینٹ نہیں کر رہا، اس لیے ان کی کرسی ہم نے خالی چھوڑی ہے، اور اس دوران اگر ہم کوشش کریں گے کہ ٹیلی فون پہ اگر وہ اویلیبل ہو تو ان کے ساتھ بات کی جا سکے۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا ہے کہ مفاہمت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب کھلی جنگ شروع ہو گئی، یعنی میاں صاحب یہ کہتے تھے کہ اب سڑکوں پہ فیصلہ ہوگا، آپ سڑکوں پہ فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ آج ان کی طرف سے جو اعلان ہوا ہے نا کہ ہم مفاہمت جو ہے وہ اب نہیں کریں گے، میرا خیال ہے کہ ان کو یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ وہ عمل جو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم دھوکہ نہ دیں پوری قوم کو اور ہم اپنے وعدوں کی پاسداری کریں، انہوں نے آج یعنی پوری قوم کو یہ واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے قوم سے اور جو معاہدے کیے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے، پاکستان مسلم لیگ نون سے، ان سب سے ہم نے جو دھوکہ دہی کا رویہ اپنایا تھا اب اس پہ ہم پکے ہیں، اور ہم نے اسی طرح سے قوم کو جو ہے وہ دھوکہ دینا ہے، اسی طرح سے ہم نے اس ملک اور قوم کے اداروں کو جو ہے وہ تباہ کرنا ہے۔ اب کس طرح سے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ جیلے بھرے ہیں، وہ لوگ جو ان کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑتے رہے ہیں ان کو انہوں نے ہائی کورٹ میں جو ہے وہ بٹھا دیا ہے، اور اس سے پہلے جو سپریم کورٹ میں جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یعنی اب یہ اس ملک کے اداروں کو تباہ کریں گے، اس ملک میں رول آف لا کو روکیں گے، اس ملک میں آئین کی بحالی کو روکیں گے، اس ملک میں عدلیہ کی بحالی کا جس کا وعدہ انہوں نے پورے قوم سے کیا تھا 18 فروری کے الیکشن سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اب یہ پوری طرح سے پوری قوم کے سامنے جو ہے بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ لیکن رانا صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب سڑکوں پر فیصلہ ہوگا، علم بغاوت جو وہ بلند کرتے ہیں، لیکن یہ اعلان تو آپ کی طرف سے ہوا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم کوئی اس ملک کے آئین سے بغاوت کر رہے ہیں یا ہم اس ملک کے اداروں سے بغاوت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس دھوکہ دہی سے بغاوت کر رہے ہیں، ہم ان رویوں سے جو اس ملک کے اداروں کو تباہ کرنے کا رویہ ہے اس سے بغاوت کر رہے ہیں۔ تو اس سے تو بغاوت پوری قوم کو کرنی چاہیے۔ اگر پوری قوم آج اٹھ کے کھڑی نہیں ہوگی اور اسی طرح سے ان اداروں میں یہ جھالے بھرتے رہیں گے اور اسی طرح سے جو ہے یہ اپنے معاہدوں سے اپنی باتوں سے پیچھے ہٹتے رہیں گے تو پھر قوم کدھر جائے گی، یہ ملک کدھر جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان رویوں کے خلاف جو ہے پوری قوم کو میاں نواز شریف کا ساتھ دینا چاہیے۔ جی اچھا، مانیکا صاحب یہ دیکھیے، آپ نے فارورڈ بلاک بنایا اور وہاں سے یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر ہارس ٹریڈنگ شروع ہوئی تھی، یعنی آپ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ آپ لوگ الیکٹ ہوئے، لوگوں نے آپ کو مسلم لیگ کاف کے بہاف پہ اسمبلی میں بھجوایا، لیکن وہاں پہ آپ نے ایک فارورڈ بلاک بنایا اور آپ نے ٹلٹ کیا مسلم لیگ نون کی طرف، جس کی وجہ سے وہاں پنجاب میں ہارس ٹریڈنگ شروع ہوئی۔ کیا یہ بات درست ہے کہ واقعی آپ ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد بنے؟ دیکھیے، آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ پنجاب میں گزشتہ ہفتے سے پہلے کوئی ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوئی تھی۔ اصل بات یہ تھی، آپ نے کہا ہے کہ ہمیں لوگوں نے مسلم لیگ کاف کی وجہ سے ووٹ دی۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے باوجود لوگوں نے ہمیں مہربانی کر کے جتا دیا، اور ہمارا جو کیلکولیٹڈ نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس ٹکٹ کا ہزاروں ووٹوں کا نقصان ہوا۔ یہ جو لوگ بھی پیپلز کاف لیگ کی ٹکٹ پہ جیت کے آئے ہیں ان کی غالب اکثریت اپنے ذاتی ووٹ بینک کی بنیاد پر جیت کر آئے ہیں، یعنی کاف لیگ کی آپ پہ کوئی مہربانی نہیں ہے؟ میں نہیں سمجھتا، نہ پچھلے الیکشن میں تھی، چودھری صاحب نے یہاں خود کہا تھا مسلم لیگ ہاؤس میں کہ اس دفعہ میں مانتا ہوں کہ پارٹی کا ووٹ کوئی نہیں تھا، اور میں اب کہتا ہوں کہ اس دفعہ پھر کوئی پارٹی کا ووٹ نہیں